سید شیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ 3 روزہ عرس شریف ان کے آستانہ عالیہ واقعہ مکھیالہ شریف میں نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ حضرت سید شیر علی شاہ سید سلطان شاہ غازی جن کی درگاہ گاؤں شیندرہ میں موجود ہے کہ پوتے حضرت سید اکبر شاہ بادشاہ کے فرزند ارجمند تھے۔ بچپن ہی سے آپ پر عشق الہی غالب تھا۔ آپ سردیوں کے موسم میں گاؤں شیندرہ کے نالے میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اس نسبت سے آپ شیر علی شاہ کے نام سے موسوم ہو گئے۔ آپ سیر و سیاحت کرتے اور دوران سیر و سیاحت آپ اسلام کی ترویج و اشاعت بھی کرتے رہے۔ آپ بلند پایا بزرگ رہے ہیں۔ آپ نے تقریباً 15 سال تک چلہ کشی کی۔ آپ اتنے بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں کہ آپ کی سگی بہن آپ سے ملنے آئی تو آپ نے منع کیا کہ میری نظر کسی عورت پر نہ پڑ جائے۔ آپ مسلسل چلہ کشی کرتے رہے اور اپنی آنکھوں میں مرچ ڈال دی کہ کسی غیر محرمہ پر نظر نہ پڑ جائے۔ بہن کے مسلسل اصرار کے باوجود دیدار نصیب نہ ہوا۔ آپ عشق الہی اور نشہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدہوش رہے۔ اسی جذب و مستی کے عالم میں بابا صاحب پہاڑوں، بیابانوں، جنگلوں میں گھومتے رہے۔ ان کی نیند سوزش عشق میں جل گئی اور چلچلاتی ہوئی دھوپ برداشت کرتے رہے اور آپ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ ان کی تعلیمات کا لب و لباب نفس کشی، گوشہ نشینی، توکل بر خدا و قناعت و صبر و رضا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پیدائش سے ہی اس طرح کے آثار ملنے لگے تھے کہ یہ بچہ آگے چل کر ایک بڑا متقی و پرہیزگار اور بردبار بزرگ بنے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کسی مدرسہ یا خانقاہ کی مرہون منت نہ تھی، بلکہ انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا وہ اپنے اجداد سے اور روحانیت آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ دوسرے عبادت اور ریاضت، چلہ کشی، گوشہ نشینی، ترک لذات سے حاصل کیا۔ بابا شیر علی شاہ بادشاہ نے عشق الہی میں غوطہ زن ہو کر بیاہ شادی کو الوداع کہہ دیا تھا۔ بیاہ شادی کو قطع تعلق کرنے کے بعد آپ نے موزہ کھنیتر اپر مکھیالہ ایک غار میں 15 برس تک چلہ کشی کی۔ اسی اثناء میں آپ کی خوراک جنگلی سبزیوں کے علاوہ کچھ نہ تھی اور وہیں گوشہ نشینی اختیار کی اور عمر عزیز کا بقیہ حصہ یہیں گزارا۔ آپ کا وصال 20 رجب المرجب 1262 ہجری کو ہوا اور موزہ مکھیالہ میں آپ کی آخری آرام گاہ متعین ہوئی، جہاں پر ہر سال ان کے سجادگان کی جانب سے عرس شریف کی محفل منعقد کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ منعقد ہونے والے اس 3 روزہ عرس شریف میں کثیر تعداد میں عوام الناس نے شمولیت کی، وہیں بھاری تعداد میں یہاں پر علماء کرام بھی پہنچے۔ سجادہ نشین درگاہ حضرت سید شیر علی شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ضلع انتظامیہ پنچ کے سامنے ایک بڑا مطالبہ رکھتے ہوئے کہا کہ ہر سال عرس کے موقع پر وہاں پانی نہیں ہوتا ہے۔ علاقے میں لفٹ سکیم لگی ہے، لفٹ کا پوری مشینری بھی پہنچ چکی ہے، لیکن وہ فنکشنل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے لاکھوں زائرین پیاسے واپس لوٹ جاتے ہیں اور یہاں پر عرس کمیٹی کو پانی کا ارینج کرنے میں بڑی دقتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے اور خاص طور سے محکمہ صحت عامہ سے گزارش کی ہے کہ زیارت شریف پر پانی کا معقول انتظام کیا جائے، جو نہ صرف یہاں پر آنے والے زائرین کے لیے بہتر ثابت ہوگا بلکہ اس سے علاقے کی عوام کو بھی راحت ملے گی۔ علاوہ ازیں یہاں پر سڑک کی خستہ حالی کے متعلق بھی انہوں نے انتظامیہ سے گزارش کی کہ اس سڑک کو بہتر کیا جائے۔ اتنے بڑی عظیم روحانی شخصیت کے عرس کا موقع پر اگر ضلع انتظامیہ پنچ کی جانب سے یہاں پر پانی کا معقول انتظام نہیں کیا جا سکتا تو یہ ایک انتظامیہ پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ امید ہے کہ ضلع ترقی
ترقیاتی کمشنر پونچھ اپنے محکموں کو متحرک کریں گے اور سید شیر علی شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت شریف جو تقریباً 150 سال پرانی ہے وہاں پر پینے کے معقول پانی کا انتظام کیا جائے گا اور یہاں کی سڑک کو جلد از جلد بہتر کیا جائے گا کیونکہ یہ علاقے کی عوام کی ایک دیرینہ مانگ ہے۔ مفصل رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرس مبارک کا بہت پروگرام اچھا رہا، پبلک کی طرف سے، عوام کی جانب سے 3 روزہ عرس مبارک نہایت ہی عزت و وقار کے ساتھ ہوا۔ جمعۃ المبارک سے لے کر پھر سنیچروار اور آج اتوار ہے، 2-2:30 یا 3 کا ٹائم قریب ہو رہا ہے۔ اس وقت اس کا عرس مبارک کا اختتام ہوا۔ عرس کے اندر جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ اس سال پہلے بجلی والوں کا بہت اہم رول ہوا کرتا تھا، پہلے عرسوں کے اندر بجلی نہیں جایا کرتی تھی، لیکن اس مرتبہ بجلی نے بھی آنکھ مٹولا کر دیا اور سڑک کا جو حال ہے وہ آپ حضرات کے خبر میں ہے، پتہ میں ہے کہ سڑک کا کیا ماحول ہے۔ اب پانی والے PHE والوں نے تو کبھی پہلے بھی اتنا بڑا ہمارے اس پروگرام کے اندر تعاون نہیں کیا اور اس سال بھی ایسا ہی رہا، سڑک تھوڑی بہت سڑک ہونے کے باوجود بھی۔ اب باقی بقیہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے بہت اچھے رہے۔ انتظامیہ کی طرف سے لنگر، مسجد، مائک، علماء کرام کی تقاریر، بیانات، میں تہ دل سے مشکور ہوں، خاص کر علماء دین کا۔ اور اس مرتبہ اگر کوئی اچھا پروگرام سب سے اچھا رہا گورنمنٹ کی جانب سے تو وہ ہماری پولیس نوجوان جنہوں نے سیکیورٹی ہمیں دی ان کی طرف سے، اور فوج کے جوان یہاں پر دیکھے گئے، ہم نے خود دیکھے ہیں، انہوں نے بھی بہت سیکیورٹی اچھے ڈھنگ سے سنبھالی رہی، ان کا میں نہایت شکر گزار اور مشکور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں ضلع پونچھ کی ایک روحانی درگاہ حضرت سید شیر علی شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر۔ یہاں پر 3 روزہ جو تقریبات عرس شریف کی تھی وہ آج اختتام پذیر ہوئی اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں ہوئیں۔ یہاں کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید امداد حسین شاہ صاحب اور ان کے فرزند حضرت سید طیب حسین شاہ صاحب نے ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اس مرتبہ جو اہم چیز ہمیں عرس میں دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں جو بہت پہلے سے ایک مانگ تھی روڈ کی، وہ روڈ کم سے کم اگر گاڑیاں نہ بھی آ سکیں دیکھنے کو تو مل رہی ہے، لیکن تھوڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس ٹائم میں، اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں، جہاں دور دراز پہاڑیوں پر بہت اچھی سے اچھی روڈ تیار ہو چکی ہیں، یہ روحانی درگاہ ہے، یہاں پر ہر دن ایوری ڈے یہاں پر جو ہے زائرین آتے رہتے ہیں، بڑی پریشانیاں ان کو ہوتی ہیں یہاں پر پہنچنے میں کیونکہ یہ ایک پہاڑی کے اوپر درگاہ ہے۔ میں ایڈمنسٹریشن سے مؤدبانہ مخلصانہ ایک ریکویسٹ کروں گا، برائے مہربانی جو اس کا تھوڑا بہت کام رہ چکا ہے وہ جلد از جلد کیا جائے تاکہ یہاں پر جو حضرت کے مریدین ہیں یا چاہنے والے ہیں جو یہاں پہنچتے ہیں ان کو دشواری نہ ہو۔ اس کے علاوہ PHE ڈپارٹمنٹ کا پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو حال تھا وہی رونا اس بار بھی رہا کہ پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، خاص کر کے گاڑیوں سے کچھ پانی آیا اور خاص کر کے ہم نے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے پانی لا رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے آج کے ٹائم میں اگر اتنی بڑی درگاہ پر لوگ پانی اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لائیں گے تو یہ ہم سب کے لیے جو ہے بدنامت کا باعث بھی ہے، کیونکہ یہاں پر جو اسکیم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود صرف تھوڑی سی چوک ہوئی کہ اگر توجہ دی جاتی تو پانی بالکل آرام سے یہاں پہنچ سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید نیاز حسین شاہ صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہنچے ہیں، اور میں دیکھتا بھی رہتا ہوں اکثر ان کے چینل سے کہ ہر جگہ کی آواز کو یہ اٹھاتے ہیں۔ آج عرس شیریہ اختتام ہو چکا ہے، اس کا آخری دن تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ PHE ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے اسکیم کمپلیٹ تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود پانی ہمیں نہ مل سکا، انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ PDD والوں کی طرف سے بھی ڈھیل ہوئی ہے، پہلے کبھی نہیں ہوئی، اس مرتبہ ہوئی ہے۔ اور روڈ کا جو معاملہ ہے اس کا ایک امپارٹنٹ ایشو یہ ہے کہ
ہماری جو روڈ ہے 2 کلومیٹر جس کے اوپر بلیک ٹاپ کرنا تھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جو آگے والا کلومیٹر ہے اس کو بلیک ٹاپ کر دیا ہے، جو پیچھے والا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جو آگے والا بلیک ٹاپ کیا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ جب جو پہلا کلومیٹر ہے وہیں سے گاڑی نہیں اوپر آ سکتی ہے تو آگے والے کو کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور میری یہ گزارش رہے گی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، بالخصوص جو ہمارے نئے ڈی سی صاحب آئے ہیں ان سے گزارش رہے گی کہ آپ کائنڈلی اس کو پرسنلی طور دیکھیں کہ ہماری جو روڈ کا معاملہ ہے یہ بہتر ہو جائے، اور پی ایچ ای کا جو معاملہ ہے یہ بھی جو ہے بہتر ہو جائے، کیونکہ یہاں پانی کا کوئی اور سورس نہیں ہے، بڑا دور دراز سے لاتے ہیں، لیکن جب خشک موسم ہوتا ہے تو پانی ختم ہو جاتا ہے۔ آگے موسم بھی خشک آ جائے اگر تو کافی دقت ہو سکتی ہے۔ باقی میں جتنے بھی یہاں لوگ تشریف لائے ہیں، عرس شریف میں شریک ہوئے ہیں، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اگر کسی کا آپس میں کوئی بول چال یا کوئی ایسا کوئی رنجش ہوئی ہو تو للہ ہم سب اس کو معاف کر دیں، اور بلا لحاظ مذہب و ملت جو ہے ہر قسم کے لوگ یہاں آئے ہیں، اس میں کوئی مذہب کی بات نہیں ہے۔ سکھ بھی یہاں آئے، ہندو بھی یہاں آئے، مسلم بھی آئے، ہر مذاہب کے یہاں لوگ آتے ہیں اور فیض اس ولی کامل کے دربار سے پاتے ہیں۔ سلام علیکہ
حبیبی یا رسول اللہ آقا باغ جنت کا سجا ہوں نورانی بچھا ہوں اس پر آپ جلوہ نما ہوں ہر طرف سے یہ صدا ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع حالنا اننی فی بحر مولا کریم تمام تعریفیں تیرے ہم گناہگار زیانکار خطاکار بندے ہیں تیرے پیارے امتی مولا کریم تیرے کامل ولی کے مزاج سے حاضر ہیں قبول فرما یا اللہ جتنی بھی